بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، آج کا یہ میرا پیغام خصوصی طور پر ڈاکٹر محمد اشرف آصف صاحب کے لیے ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستان بلکہ پاک و ہند دنیا بھر میں جہاں کہیں اردو پنجابی بولی پڑھی سمجھی جاتی ہے، سب اس مسئلہ سے آگاہ ہیں کہ ان کے چند فکرے اہل اسلام کی سماعتوں پر بہت بھاری گزرے اور دل دکھے، دل زخمی ہوئے، بالخصوص سادات کرام کے۔ اس سلسلہ میں علماء اسلام نے بہت کوشش کی اور اکابرین، مقتدر، نامور علماء، صلحاء، اساتذہ کرام اس سلسلہ میں پیش رفت کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر، ان کے گھر جا کر، مدرسے میں جا کر ان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی کہ وہ توبہ اور رجوع کریں اور اپنے الفاظ کو واپس لیں، معافی مانگیں۔ اب یہ توبہ، رجوع اور معافی کا جو مطالبہ تھا وہ اصلاً دو باتوں پر تھا۔ ایک بات کہ انہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں جسارت کی ہے، توہین آمیز لفظ بولے ہیں، خطا پر تھیں ان الفاظ کو دہرایا باغ فدق کے حوالے سے، اور پھر ظلم یہ کیا کہ اپنے ان الفاظ کو جو ان کے اپنے خود ساختہ الفاظ تھے، ان الفاظ کو منسوب کرنے کی کوشش کی حضرت اعلیٰ گولڑوی، حضرت قطب عالم خواجہ پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک کے ساتھ۔ اور پھر یہ نہ صرف ایک دفعہ کیا، مسلسل بار بار بڑے تکرار کے ساتھ وہ گزشتہ شب تک حضرت اعلیٰ کا نام لے رہے ہیں، جس سے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ایک مزید تشویش یہ بڑھی، مزید اس کے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ یہ الفاظ جو سماعتوں پر بہت بھاری تھے، امت مسلمہ نے اس طرح کے الفاظ نہ کبھی سنے، نہ اہل علم نے کسی کتاب میں اس طرح کے الفاظ کبھی پڑھے تھے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی اور جس وثوق اور یقین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہاں تک وہ جسارت کر گئے کہ یہ کہتے کہتے کہ یہ عبارت اور یہ مفہوم حضرت اعلیٰ گولڑوی کا ہے، اگر انہوں نے اپنی طرف اپنا تقابل کیا حضرت اعلیٰ گولڑوی کی طرف اور حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کہ اگر ہم محب اہل بیت نہیں، معاذ اللہ، تو پھر پیر سید مہر علی شاہ بھی محب اہل بیت نہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی نام لیا۔ پہلے دن سے لے کر آج دن تک وہ مسلسل حضرت اعلیٰ گولڑوی کا نام استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایک دوسرا بڑا بہتان ہے، جبکہ حقیقت حال بالکل 180 ڈگری پر اس سے مختلف ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے ایک اور چال یہ چلائی کہ انہوں نے حضرت اعلیٰ کے الفاظ کو اپنے تہیں بیان کیا کہ بڑے پیر صاحب حضور اعلیٰ گولڑوی نے یہ فرمایا، اور اس کی تائید میں انہوں نے کہا میں دلیل پیش کرتا ہوں، آئیے میں ان کی آواز سناتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ فکرے کہے کہ آئیے میں ان کی آواز سناتا ہوں، تو ایک لمحے میں تو یہ خیال پیدا ہوا سننے والوں میں کہ شاید حضرت اعلیٰ گولڑوی کی کوئی آڈیو آواز ان کے پاس موجود ہے، جو کہ دربار عالیہ مقدسہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف کے بھی پاس موجود نہیں۔ اس سے ہم چونکے، لیکن جو آواز انہوں نے سنائی وہ آواز تھی حضور نصیر ملت، وارث علوم مہر علی، حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر چراغ گولڑہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان کی آواز تھی۔ یعنی گویا کہ انہوں نے یہ پہلے درجے میں تسلیم کیا کہ حضور نصیر ملت کی جو آواز ہے وہ آواز قطب عالم آیت من آیات اللہ حضرت خواجہ پیر سیدنا مہر علی شاہ کی آواز ہے، جبکہ
حضرت اعلیٰ گولڑوی کی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے اندر جو اصل عبارت ہے اس عبارت کا تعلق بھی امکان کے ساتھ تھا، اور حضور نصیر ملت نے اسی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے پنجابی اردو زبان آسان انداز میں اپنے ایک خطاب کے اندر آپ نے وہاں بھی امکان کی بات کی۔ یہ ان کا کلپ چلانا بھی ان کو ہرگز فائدہ نہ دیتا تھا۔ اب اس سلسلہ میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ بہتان پہلے تو حضرت اعلیٰ گولڑوی پر رکھا، پھر اس کے بعد آپ کے ہی شہزادے، آپ کے ہی لخت جگر، آپ کے ہی جگر گوشہ وارث علوم مہر علی حضور خواجہ پیر سید نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا پہ رکھ دیا، جس سے مزید جو مبایعین ہیں، متوسلین گولڑا شریف ہیں، ان کے اندر پھر مزید اس کا غم و غصہ پایا گیا اور ایک مزید تشویش پیدا ہوئی۔ ہم اس سلسلہ میں بڑے واضح طور پر آپ کو کہیں گے کہ آج صبح حضور قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی رزاقی سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آپ کی آج پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی اور حضرت علامہ سعید احمد اسد صاحب سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا اور تبادلہ خیال ہوا، موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی، اور جو تازہ سچویشن تھی اس پر گفتگو کے بعد یہ نتیجہ نکلا، جس سے محسوس کیا حضور قبلہ جامی صاحب نے کہ ممکن ہے کہ شاید آپ آنے والے ایک دو دن میں مناظرے، مذاکرے، گفتگو کی کسی ٹیبل پر بیٹھنے والے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں ہم آپ کو حضرت قبلہ جامی صاحب کی طرف سے یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں، چونکہ آپ مسلسل بار بار حضرت اعلیٰ گولڑوی کا نام استعمال کر رہے ہیں اور بہتان باندھ رہے ہیں، لہذا اس میں ہم فریق ہیں اور اس معاملے میں ہم شامل ہیں۔ آپ نے حضرت قبلہ جامی صاحب کا یہ ارشاد ہے کہ ہمارے جد اعلیٰ کا بھی نام لیا اور وہاں پر بہتان باندھا، لہذا ہم اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہوں گے۔ چند دن پہلے وہ لا تعلقی کا اعلان کر چکے اور اس لا تعلقی کے اعلان کے اندر بڑے واضح انداز میں آپ کو پیغام دیا گیا اور آپ کے کہے ہوئے جملوں پر آپ کو متنبہ بھی کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علماء ہیں اس پورے پینل کے اندر موجود تھے، جن میں بالخصوص حضرت علامہ پیر سید صداقت شاہ صاحب بخاری اور حضرت علامہ مفتی اشفاق سعیدی صاحب، حضرت علامہ جانشین شیخ القرآن مولانا محمد ظفر اللہ ظفر اور حضرت علامہ جانشین شیخ القرآن حضرت ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی، پیر سید امتیاز شاہ صاحب اور دیگر علماء نے بڑے شر و بس کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ، جو اس وقت بھی سوشل میڈیا کے اندر ان کے خطاب موجود ہیں، اور وہ جتنی حضرت اعلیٰ کی جو عبارت تھی اس کی وضاحت اور اس کی مزید تشریح و تفسیر انہوں نے بیان کر دی۔ امید ہے کہ وہ بھی آپ نے سماعت کر چکے ہوں گے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کی ابھی تک تسلی اور تشفی نہیں ہوئی۔ آپ نے خود کہا کہ کوئی مجھے اس عبارت کو سمجھا دے، مجھ سے بہتر سمجھا دے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس سلسلہ میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں حضرت قبلہ جامی صاحب کی صدارت میں ان علماء، جتنے علماء کے میں نے نام لیے ہیں، بالخصوص جن میں پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، علامہ سعید اسد صاحب اور دیگر جو ہمارے دربار عالیہ گولڑا شریف سے متعلق علماء ہیں، اور مقتدر اور نامور علماء کی موجودگی میں آپ دربار عالیہ گولڑا شریف میں تشریف لائیں۔ دن تاریخ کا وقت آپ ہمارے ساتھ طے کر لیں، جو ممکن وقت ہوگا، چونکہ میں بھی اس وقت برطانیہ میں موجود ہوں، حضرت قبلہ جامی صاحب بھی برطانیہ کے اندر موجود ہیں۔ وقت کی مناسبت فلائٹ کا ارینجمنٹ کرتے ہوئے ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ فتنہ اور فساد اور اس انتشار اور پوری امت مسلمہ کو آپ نے جس کرب میں مبتلا کیا ہوا ہے، آپ تعاون کرتے ہوئے یا تو آپ اپنے الفاظ واپس اور توبہ اور رجوع، معذرت، معافی، یہ تمام برملا کریں گے، اعلان کر لیں تو فبہا، بصورت دیگر آپ کو دربار عالیہ گولڑا شریف میں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ وہاں پر آئیں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھا دیا جائے، جو آپ کی خواہش ہے کہ مجھے کوئی سمجھا، ہم آپ کو انشاءاللہ تسلی کے ساتھ سمجھائیں گے بھی، اور انشاءاللہ کل کا کل مسئلہ انشاءاللہ آپ کو پڑھا بھی دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔